آج کی اس گفتگو میں سیدھے موضوع پر آتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسا شخص جو دن رات محنت کر رہا ہے، کولو کے بیل کی طرح پسا جا رہا ہے، لیکن آخر میں حاصل کیا ہوتا ہے؟ نہ کے برابر۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی انسان کی ہے جو زندگی کی اس تھکا دینے والی دوڑ میں بالکل نڈھال ہو چکا ہے۔ اس کا ہر دن ایک ایسی چکی کی طرح ہے جہاں محنت بہت زیادہ ہے اور سکون بالکل نہیں۔ تو یہاں ایک بڑا گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر بے پناہ محنت کے باوجود نتیجہ اتنا کم کیوں نکلتا ہے؟ کیا روزگار کا ملنا صرف قسمت کا کھیل ہے، یا پھر ہم نے ان سنہری الہی اصولوں کو ہی بھلا دیا ہے جو اصل میں اس پوری کائنات کا نظام چلاتے ہیں؟ اب ذرا اس فرق کو دیکھیے۔ ایک طرف وہ پرانی زندگی ہے، وہی ہر وقت کی بے چینی، تنگی اور نہ ختم ہونے والی تھکاوٹ، اور دوسری طرف ایک زبردست تبدیلی، دلی سکون، کھلتے ہوئے نئے دروازے اور ایک ٹھہراؤ والی پرامن محنت۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ تب ہوتا ہے جب اس تھکے ہوئے انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اصل رازق نے رزق کو صرف جسمانی محنت سے نہیں بلکہ کچھ خاص اسباب اور اعمال سے جوڑ رکھا ہے۔ چلیے اس سفر کے پہلے حصے کی طرف پڑھتے ہیں، رزق کی روزمرہ تلاش۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے دوسرا قدم، استغفار سے کھلتے دروازے۔ ہوتا کیا ہے کہ اب یہ شخص اپنی صبح کا آغاز ٹینشن یا پریشانی سے نہیں بلکہ مسلسل استغفار سے کرتا ہے۔ ابن ماجہ کی وہ بڑی مشہور حدیث ہم سب نے سن رکھی ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اپنی پچھلی غلطیوں پر نادم ہو کر جب کوئی واقعی پلٹتا ہے نا، تو اچانک اس کے لیے وہ دروازے کھلنے لگتے ہیں جو بظاہر بالکل بند اور ناممکن نظر آتے تھے۔ صبح کی وہ بے چینی اب ایک روحانی طاقت میں بدل چکی ہے۔ پھر آتا ہے تیسرا اہم اصول، پرندوں جیسا توکل۔ اب جب یہ انسان گھر سے کام کے لیے اپنا پہلا قدم باہر نکالتا ہے تو اس کے کندھوں پر دنیا کی فکروں کا بوجھ نہیں ہوتا۔ ترمذی کی روایت پر ذرا غور کیجیے، اگر اللہ پر ویسا بھروسہ کیا جائے جیسا حق ہے تو وہ ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چڑیا کو ذہن میں لائیں، صبح بالکل خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے اور شام کو بھرا ہوا پیٹ لے کر واپس آتی ہے۔ یہاں سبق یہ ہے کہ اپنی بھرپور جسمانی محنت کو ایک اٹوٹ الہی یقین کے ساتھ جوڑنا ہے۔ محنت پوری کرنی ہے پر بھروسہ اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ چوتھا مرحلہ ہے روزمرہ اعمال میں پاکیزگی۔ دن کا وہ وقت جب کام کا دباؤ اپنے عروج پر ہوتا ہے، وہاں یہ روحانی اصول عملی طور پر رہنمائی کرتے ہیں۔ اس شخص کی ڈیلی روٹین اب بالکل بدل چکی ہے۔ پہلا قدم، نیت بالکل صاف اور ایماندارانہ۔ دوسرا قدم، صرف اور صرف حلال ذریعے کی تلاش۔ اور تیسرا، قرآن سے رہنمائی لینا، کیونکہ دیکھیں، رزق کا مسئلہ صرف دعاؤں تک محدود نہیں ہے۔ اگر کمائی میں حرام کی ملاوٹ ہو جائے تو وہ انہی دعاؤں کی قبولیت کے آگے ایک بہت بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ جب قرآن کی رہنمائی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جائے تو یہ ایک ایسی روشنی بن جاتی ہے جو دل کو ٹھہراؤ دیتی ہے۔ یہ صرف پڑھنے کی حد تک نہیں رہتا، بلکہ اس سے اس کے کاروباری اور عام زندگی کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔ اور بالکل یہی وہ طریقہ ہے جو اس کے کام اور محنت میں آہستہ آہستہ وہ برکت لانا شروع کر دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ اور آخری پانچواں مرحلہ ہے حقیقی دلی سکون۔ جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے اور یہ کردار اپنے گھر واپس آتا ہے، اب اس میں وہ پہلے والی تھکن اور کل کی فکر باقی نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا دن صبح اور شام کے اذکار سے مکمل کرتا ہے۔ ان اذکار کے فائدے دیکھیں، یہ انسان کو دنیا کے خوف اور اندیشوں سے بچاتے ہیں، دل کو مضبوط کرتے ہیں اور زندگی کے ہر حصے میں ایک سکون لے آتے ہیں۔ یہ بیسکلی ایک روحانی ڈھال ہے جو دن بھر کے ذہنی دباؤ کو روک دیتی ہے اور ایک ایسا بہادر دل عطا کرتی ہے جو مشکل حالات کے سامنے ڈھال نہیں بنتا۔ تو اس ساری بات کا نچوڑ کیا نکلا؟ یہی ہماری اس کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ اصل راز اور اصل کشادگی اس میں نہیں ہے کہ کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اگلا رزق کہاں سے اور کیسے آئے گا۔ اصل راز اس بات میں چھپا ہے کہ وہ اس ذات کے کتنے قریب ہے جو رزق دینے والی ہے، کیونکہ جب وہ قربت حاصل ہو جاتی ہے نا، تو کائنات کے وہ راستے اور امکانات کھل جاتے ہیں جن کا انسانی ذہن نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس مقام پر آ کر رزق کا روایتی مطلب ہی مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔
رزق صرف پیسہ، دولت یا بینک بیلنس کا نام نہیں ہے۔ رزق اصل میں ایک مضبوط دل کا سکون ہے، زندگی کی برکت ہے اور ایک بہت گہرا اطمینان ہے۔ اس شخص کے سفر کی حامی کامیابی یہی ہے کہ وہ اب صرف مالی پریشانیوں کی قید سے آزاد نہیں ہوا، بلکہ وہ روحانی اطمینان کے اس درجے تک پہنچ چکا ہے جہاں باہر کے حالات اندر کا سکون خراب نہیں کر سکتے۔ تو اب ضرور سوچئے، اگر یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے اعمال ایک عام تھکی ہوئی زندگی کو ایسی شاندار فراوانی اور سکون میں بدل سکتے ہیں، تو پھر آنے والے کل کا سفر کس اصول پہ طے ہوگا؟ کیا ہم ان قدیم اور سچی راہوں کو کھوجنے اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک ایسا گہرا سوال ہے جسے سوچ کر ہی شاید ہماری زندگی کا اگلا اور بہترین سفر شروع ہوتا ہے۔